اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 200 نمبر کی قسط کا پہلا حصہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم 3 آیات یعنی آیت نمبر 269، 270 اور 271 کی تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تلاوت کے پیش نظر آج پہلا حصہ پیش کریں گے۔ آئیے آج اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات و خیرات ظاہراً دو تو وہ بھی خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات و خیرات ظاہراً دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو ضرورت مندوں کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یعنی وہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حکمت کے معنی علم و عقل کے ذریعے حق بات دریافت کر لینے کے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے قرآن کریم میں خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے وہ بہت بڑی نعمت سے نوازا گیا۔ من یشاء، جو وہ اللہ چاہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الحکمہ، جس کے مقابل دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں۔ حکمت کی تشریحیں بہت سے کی گئی ہیں، لیکن بہترین اور جامع ترین تشریح ہے کہ وہ امور دین میں فہم صحیح کا نام ہے، اور اس فہم صحیح میں بخل سے بیزاری اور معارف میں توازن بھی شامل ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اور جو کوئی نوازا گیا حکمت سے پس وہ نوازا گیا بڑے خیر سے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر اہل دانش ہی۔ ناظرین گرامی، اولو الالباب اہل دانش سے اس کا مطلب لیا گیا ہے۔ اس کا مفرد لب ہے، مغز و جوہر عقل، اور بادام و اخروٹ کی گری کو بھی کہتے ہیں۔ اولو کسی صلاحیت اور اختیار کا مالک ہونے پر بولا جاتا ہے، جیسے اولو العلم اہل علم، اولو الامر اہل امر، یعنی حکمران عام زبان میں اس کے معنی والے یعنی اہل علم کے بجائے علم والے اور اہل امر کے بجائے اختیار والے کیا جائے۔ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں اسراف و امساک میں فرق محسوس کرنا، بخل و سخاوت میں تفاوت جاننا، اور ہر برائی کے نقصانات اور ہر نیکی کے فوائد کا علم رکھنا حکمت ہے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بے مثال
ثباتی و بے وقعتی اور آخرت کی اہمیت و حرمت عزت کو جانتے ہیں، حکیم ہیں اور سمجھدار ہیں، اور جو اپنی تگ و دو صرف دنیا تک محدود رکھتے ہیں بے وقوف ہے۔ قرآن حکیم حکمت کو پسند کرتا ہے، اس کے مخاطب بھی سمجھدار لوگ ہیں جو نفع و نقصان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بے پرواہ اور بے خوف انسان اپنے متعلق کچھ نہیں سوچ سکتا، اس لیے اس سے کوئی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ جسے دانش عطا ہو وہ گویا دنیا کی بہترین نعمتوں سے بہرور رہے، اور جو حکیمانہ مزاج نہیں رکھتا وہ اگر دنیا جہان کی چیزیں بھی رکھتا ہو تو حقیقی مسرت سے محروم ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نذر مانو تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نفقتن یعنی خرچ میں وہ سب کچھ داخل ہے جو صاحب سرمایہ اپنے مال سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کہتے ہیں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھتے ہیں کہ خواہ وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو یا جہاد کے سلسلے کا مالی انفاق ہو، نظر بھی نفقہ ہی کی ایک قسم ہے جسے خرچ کرنے والا متعین مقدار میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ یاد رکھو، نظر صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے اور اس کی راہ میں ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے نظر شرک ہے، جس طرح کہ ایام جاہلیت کے مختلف ادوار میں مشرکین اپنے خداؤں اور بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا گیا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، یعنی اگر تم صدقات و خیرات ظاہراً دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی تو ضرورت مندوں کو تو وہ خوب تر ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ آیات لمبی ہیں اور اس کی تفسیر بھی لمبی ہے، یہ پہلا ان آیات کی تفسیر کا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اس قسط کے دوسرے حصے میں پیش کی جائیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔